بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلیکٹڈ سوراز کا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں ہمیں جس طرح سے ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا کہ ہم 2 ویکس نکالیں گے گرامر کا کچھ پارٹ جو ہے اس کو ریفریش کرنے کے لیے یا اس کے اندر کچھ ایڈ کرنے کے لیے. تو آج اس سلسلے کا پہلا ویک ہے اور اس میں ہم یہ عامر سہیل صاحب کی کتاب ہے میرے سامنے، اس میں سے جملہ جو ہے، جملہ اسمیہ، اس پارٹ کو، اس میں کچھ مسنگ چیزیں جو ہم نے ان ٹرمز کے ساتھ نہیں پڑھی، ہم ان کو اس میں سے ریفریش کرنے کی، چونکہ ہم جملہ پڑھ رہے ہیں تو اچھا ہو کہ ہم کوئکلی ان چیزوں کو بھی ریوائز کر لیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، تاکہ وہ ٹرمز اور وہ سب چیزیں جو ان مسنگ چیزوں میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ریفریش بھی ہو جائیں. تو یہ کتاب ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے. ان ٹاپکس کے اوپر، اس پوری کتاب کے اوپر ان کے لیکچرز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو اس کو اس تفصیل کے ساتھ پڑھنا جس تفصیل سے کتاب میں لکھا ہوا ہے اور جس تفصیل سے ان کے لیکچرز میں یہ چیز کور کی گئی ہے، وہ مقصود نہیں ہے. ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ اس کو ایک فاسٹر پیس کے اوپر کم ٹائم کے اندر ریفریش کریں، ریوائز کریں، کیونکہ یہ چیز ہم میجورٹی آف دس ہم پڑھ چکے ہیں، ہم اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں. ہم صرف اس کو ریوائز کریں گے تیزی سے، چند ایک مثالیں لے کے، اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں گے جنہیں ہم نے اس طرح نہیں پڑھا یا ان ٹرمز کے ساتھ نہیں پڑھا، یا اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ ہم نے گویا پڑھتے ہوئے اس طرح نہیں لیں، جس کی وجہ سے ابھی جب ہم ریئل ورلڈ میں جب ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے اس کے ساتھ جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ آبجیکٹو ہے اس کا. اس تھوڑی سی تمہید کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. مرکب تام، تام کا مطلب ہے مکمل کے، کمپلیٹ. تو ہم نے مرکبات پڑھے تھے. کچھ مرکبات وہ ہیں جن سے جملہ مکمل نہیں ہوتا، ہاں الفاظ مل کے ایک کمبینیشن بنا دیتے ہیں. اور کچھ مرکبات وہ ہیں یعنی جو ابھی آپ کو نے مثال جو کہا، آپ کو مرکبات جو نامکمل جملے یا نامکمل کمبینیشنز جو ہیں، ان میں ہم نے 4 پڑھے ہوئے ہیں مرکبات. ایک مرکب توصیفی پڑھا، ہم نے ایک مرکب اضافی پڑھا، ہم نے مرکب جاری پڑھا، اور مرکب اشاری پڑھا. 4 طرح کے مرکبات ہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ ایسے مرکبات ہیں کہ جن سے بات مکمل نہیں ہوتی، بات مکمل نہیں، جملہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ مکمل نہیں بنتا. جملہ جب مکمل بن جائے تو پھر ہم اس کمبینیشن آف ورڈز کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، مرکب تام. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے جملہ اسمیہ کی. اسم کو ملا کے جب جملہ مکمل ہو جائے تو پھر وہ مرکب تام کہلاتا ہے ان اسما کا، ایسا مرکب جس سے بات مکمل ہو. تو جملہ اسمیہ جو ہے، گویا ہم اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اب جملہ اسمیہ جو ہے اس کے 2 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، ایک مبتدا ہے اور دوسرا خبر. اس کے علاوہ بھی اجزاء ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے. جہاں تک مبتدا اور خبر کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ مبتدا نارملی وہ ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، نارملی. خبر نارملی بعد میں آتی ہے. مبتدا عمومی طور پہ ہم جو اس کی اگزامپلس دیکھیں گے تو زیادہ اس کو ہم سمجھ سکیں گے کلیئرٹی کے ساتھ. اس اگزامپل میں اگر آپ غور کر لیں، لڑکا نیک ہے. لڑکا نیک ہے کو جب عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیسے کریں گے جی؟ الولد صالح، الولد صالح. اب یہ الولد جو ہے یہ مبتدا ہے، اور صالح جو ہے یہ اس کی خبر ہے.
ویری کوئکلی مبتدا جو ہے اور خبر جو ہے، ان کو جب ہم اینالائز کرتے ہیں 4 حوالوں سے، اس میں ایک حوالہ ہوتا ہے کہ معرفہ کون سا ہے اور نکرہ کون سا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے کہ نکرہ ہوتا ہے. اس حوالے کو ہم کہتے ہیں وسعت. عربی کی اس بک میں اور باقی بکس میں بھی اس کو وسعت کہا جاتا ہے. کتنا وسیع اطلاق ہو رہا ہے اس اسم کا. وسعت کیا ہے؟ معرفہ کسی ایک خصوصی اسپیسیفک چیز کے لیے ہوتا ہے، اور نکرہ جو ہے وہ عمومی طور پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہو وہ نکرہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو مبتدا جو ہے وہ عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، کسی اسپیسیفک چیز کی بات کی جا رہی ہوتی ہے عام طور پہ، ایکسیپشنز آئیں گی. خبر جو ہے وہ عمومی طور پہ نکرہ ہوتی ہے. دوسری چیز تھی آراب. آراب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو حالت ہوتی ہے نا، حالت رفع نصب اور جر، حالت کو یعنی عربی کی بکس میں، گرامر کی بکس میں آراب بھی کہا جاتا ہے. اس کے آراب کیا ہیں؟ آراب کیا ہیں؟ آراب وہ آخری حرکت ہوتی ہے، آخری حرکتیں یا آخری جو شیپ ہے الفاظ کی، جو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ حالت رفع میں ہے کہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں ہے. ساری حرکات جو ہیں ان کو آراب نہیں کہا جاتا، صرف یہ جو آخری والا پارٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، وہ آراب کہلاتا ہے. تو آراب بیسیکلی جب ہم آراب کہیں گے اب، تو آراب کا مطلب کیا ہے کہ اس کی حالت کون سی ہے، حالت رفع ہے یا حالت نصب ہے یا حالت جر ہے. تو مبتدا اور خبر جو ہے کہ آراب کے لحاظ سے دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، عمومی طور پہ حالت رفع میں نظر آئے. اس کے بعد ہے جنس، نمبر 3. جنس جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے. مبتدا مذکر ہوگا تو نارملی خبر جو ہے وہ بھی مذکر نظر آئے گی. مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث نظر آئے گی، ایکسیپشنز آئیں گی. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے عدد. عدد کاؤنٹ کے حساب سے کیا ہوگا. مبتدا اگر واحد ہوگا تو اس کی خبر بھی واحد. مبتدا اگر تثنیہ مثنیٰ جسے کہتے ہیں دو کے لیے وہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ یا مثنیٰ. اور مبتدا اگر جمع تو پھر خبر بھی جمع ہو. تو یہ مثال بھی ہم نے دیکھی، لڑکا نیک ہے. اس میں لڑکا کیا ہے؟ مبتدا. اور نیک ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر. الولد مبتدا اور صالح اس کی خبر. اسی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کچھ اور مثالیں بھی بنا سکتے ہیں. لڑکی نیک ہے، البنت صالحۃ ہو جائے، مؤنث ہو گیا. اور لڑکیاں، دو لڑکیاں نیک ہیں تو ابھی تثنیہ بنے گا. مؤنث کا تثنیہ ہوتا ہے البنتو سے البنتان، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ بھی اب چینج ہو جائے گی، صالحتان. تو یہ جو 4 کیٹیگری، یہ 4 سارٹ آف ریفرنسز ہم نے دیکھے پیچھے، ان ریفرنسز کے حساب سے آپ جب اس کو اینالائز کریں گے تو آپ کو وہ اصول جو ہیں چاروں وہ فالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جملہ اسمیہ میں. ایک ایکسیپشن آ گئی اس میں اور وہ ہے غیر عاقل. جب مبتدا غیر عاقل ہو تو اس کی خبر جو ہے وہ مؤنث واحد استعمال ہوتی ہے. مبتدا مذکر ہے لیکن غیر عاقل ہے، تو اب اس کی جمع جو اس کی جمع ہوگی اس کے لیے اب جو خبر لائیں گے آپ، وہ خبر پھر واحد مؤنث. یہ اصول ہم نے پڑھا اور اس کو ہم کافی جگہ پہ اپلائی بھی کر چکے، دیکھ چکے اس کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی. یہاں پہ سادہ سی مثال ہے، قلم نئے ہیں، زیادہ قلموں کی بات ہو رہی ہے تو قلم کی جمع الاقلام. اب اس کے لیے نئے
کی عربی لے کے آنی ہے. تو چونکہ الاقلام جمع مکسر ہے تو نئے جو ہے وہ واحد مؤنث کی حالت میں استعمال کریں گے. واحد مذکر تھا جدید، اور واحد مؤنث ہو جائے گا جدیدہ. تو بن جائے گی جو جمع بن جائے گی وہ جدیدتن بن جائے گی. ہم کہیں گے مبتدا ہے الاقلام اور خبر ہے جدیدتن. الکتب قدیمتن، کتابیں پرانی. اسی طرح سے آپ کچھ اور مثالیں بھی لے سکتے ہیں، اور ان کو بھی پریکٹس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں. نمبر 1 کوشچن جو ہے، اگر کوئی اس کو اٹیمپٹ کرنا چاہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والے کو ہم رحیم کہہ دیتے ہیں. تو کیسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے جی اسے؟ اللہ رحیم. اللہ رحیم. بالکل ٹھیک ہے. منافق جھوٹے ہیں. نمبر 8، منافق جھوٹے ہیں، یہ جمع ہے. اردو میں تو لفظ منافق لکھا ہوا ہی آئے گا، لیکن ہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ زیادہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. منافقون کاذبون. المنافقون کاذبون. جزاک اللہ خیر. اور تیسرا جو ہے، دونوں لڑکیاں محنتی ہیں. دونوں لڑکیاں محنتی ہیں. دونوں لڑکیاں، 2 لڑکیاں ہیں، تسنیہ ہے. بنت کہہ لیں لڑکی کو، بنت. تو اب اس کی تسنیہ کیا بنے گا؟ البنتان. البنتان. محنتی کی عربی کیا ہے جی؟ محنتی کی عربی مجتہد ہوتی ہے میرا خیال ہے. اگر مجتہد ہم لیں تو پھر اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ مجتہدہ. اور اس کی تسنیہ کیا بنے گا؟ مجتہداتان. البنتان مجتہداتان. اصول بیسیکلی سمجھنا ضروری ہے. اصول یہ ہے کہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. اچھا جی، اب آئیے نیچے والے پارٹ میں کچھ اور مثالیں بھی ہیں. اس میں کچھ اسماء اشارہ استعمال ہو گئے، یعنی ضمائر استعمال ہو گئے. کچھ ضمائر آ گئے، کچھ اسماء اشارہ آ گئے، اور وہ مبتدا کے طور پہ آ گئے. جیسے وہ نیک ہے، ہوا صالح، پرفیکٹ جملہ اسمیہ ہے. وہ معلمہ ہے، مؤنث لفظ آ گیا نا، تو ہم کہیں گے ہی معلمۃ. میں فاطمہ ہوں، انا فاطمہ. یہ قلم ہے، ھذا قلم. اب یہ جو مبتدا ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ نارمل اسم نہیں ہے، بلکہ یہ ضمائر ہیں یا اسماء اشارہ ہیں، اور یہ بھی مبتدا کے طور پہ آ سکتے ہیں، آتے ہیں، پرفیکٹ جملہ بناتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں اس میں. جملہ اسمیہ میں مرکبات بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات مرکب مبتدا بن کے آ جاتا ہے، بعض اوقات خبر مرکب ہو جاتی ہے. مثلا لمبا آدمی نیک ہے. اب یہ لمبا آدمی جو ہے یہ مبتدا ہے، اور نیک اس کی خبر ہے. مبتدا جو ہے لمبا آدمی، یہ ایک مرکب توصیفی ہے.
اسی طرح قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن مبتدا ہے، اللہ کا کلام خبر ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام مرکب اضافی ہے. کلام اللہ، القرآن کلام اللہ. تو مبتدا بھی مرکب ہو سکتا ہے، خبر بھی مرکب ہو سکتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ دیکھیے نمبر 3، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جملہ بن رہا ہے پورا، اس میں مبتدا کیا ہے؟ رسول کی اطاعت مبتدا ہے، اور خبر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت خبر ہے. تو مبتدا بھی مرکب اضافی اور خبر بھی مرکب اضافی. رسول کی اطاعت عربی میں سے کیا کہیں گے؟ اطاعت الرسولی. اللہ کی اطاعت اطاعت اللہ. بس آپ اطاعت الرسولی اور اطاعت اللہ ان دونوں کو اکٹھا کر دیں تو جملہ بن گیا. ہے کا معنی اس کے اندر آٹومیٹیکلی آ گیا. اب یہاں پہ آپ یاد رکھیے، ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ عمومی طور پہ مبتدا معرفہ اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. یہاں پہ خبر کیا ہے؟ یہاں پہ خبر بھی معرفہ بن گئی. ایسے ہی ہے نا، مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ. کیسے پتہ چلا کہ خبر معرفہ ہے؟ مرکب اضافی میں جب کوئی مرکب اضافی چیز بن کے آ رہی ہے تو آپ نارملی اس کو جب اینالائز کرتے ہیں تو پہلا لفظ جو ہے وہ جس کو مضاف کہتے ہیں، جو یہاں پہ ہے اطاعت، وہ دوسرے سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. جب وہ دوسرے سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اب وہ عام لفظ نہیں ہے، یعنی عام اطاعت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص اطاعت کی بات ہو رہی ہے. اس لیے اطاعت اللہ ہی میں اطاعت جو ہے یہ کوئی عمومی اطاعت نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے مرکب اضافی جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ مرکب اضافی نکرہ نہیں رہتا، وہ پھر معرفہ ہو جاتا. یعنی اس میں جو مضاف ہے وہ چونکہ ریلیٹ کر گیا مضاف الیہ کے ساتھ، اب خاص ہو گیا عموماً. تو اطاعت الرسولی اطاعت اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جملہ مکمل ہو گیا مبتدا اور خبر کے ساتھ. ایک دو پریکٹس کے جملے ادھر سے لے لیتے ہیں اور پھر اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں. جی یہاں سے چلیں آپ خود چوز کرتے ہیں، آپ میں سے جو بھی چوز کرنا چاہے، جس جملے کو بھی، کسی جملے کو چوز کر کے آپ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر لیجئے. اینی ون. اللہ کی مدد قریب ہے. نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد قریب ہے، یہ ہے جناب نمبر پانچواں ہے. 5واں نمبر. اللہ کی مدد قریب ہے. نصر اللہ قریب. قریب. آپ نے 5 کو مبتدا اس کا ڈھونڈ لیا آپ نے، اللہ کی مدد، اور جی. قریب ہے یہ ہے اس کی خبر. تو مبتدا نصر اللہ، اللہ کی مدد مرکب اضافی، قریب، قریب اس کی خبر بن گئی. جزاک اللہ خیر. اور کوئی؟ جی الصلاۃ عماد الدین. جی یہ نمبر ہے 7. 7واں.
نماز دین کا ستون ہے. نماز جو ہے مبتدا بن گئی اور دین کا ستون خبر بن گئی. تو الصلاۃ مبتدا، دین کا ستون یعنی خبر. عماد الدین، عماد کہتے ہیں ستون کو. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی؟ یہ کتاب نہیں ہے. الکتاب جدیدہ 17 نمبر. 17th ہے رائٹ. جی. اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں غور کرنا پڑے گا. یہاں پہ لکھا ہے یہ کتاب. یہ کتاب جو ہے جب آپ کہہ دیں گے نا، اس کا مطلب ہے آپ خاصہ اشارہ کتاب. کر رہے ہیں. ہاں، اچھا اب حاضر کتاب حاضل کتاب، کتاب جدید. اب یہ بن گیا مرکب اشاری. مرکب اشاری میں حاضل کتاب ہوگا، یعنی کتاب کے ساتھ الف لام لگاؤ. اگر حاضہ کتابن کہیں گے تو پھر یہ تو جملہ پورا بن جائے گا. حاضل کتابو ہوگا یہ کتاب. حاضل کتاب، یہ کتاب مرکب اشاری نئی ہے. جدیدن، اردو میں نئی جو ہے یہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے، لیکن کتاب جو ہے عربی میں مذکر ورڈ ہے. کتاب، اگر یہ کتاب نہ ہوتا، کتابیں ہوتا تو پھر کیا آتا؟ یہ کتابیں نہیں ہیں. پھر تو الکتب جدیدۃ ہوتا نا کہ یہ کہ ہاں جی، حاضہ کی بجائے ہاؤلائی آ جاتا، ہؤلاء. اور کتاب کی جگہ کتب آ جاتا. ہاؤلاء الکتب. پھر یہ جدیدۃ درست ہوتا؟ جدیدتن والا رول جو ہے وہ یہاں پہ بھی لگتا. جی جی. ایسے ہی ہے نا. یہ جو جدیدتل ہے، جدیدتن، یہ ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کے ساتھ ہم واحد مؤنث کی خبر لے کے آئے. جدیدتن. السلام علیکم. اور شیخ صاحب حاضر ہی بھی آ سکتا ہے. جی جی بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جی یہی رول جو ہم نے یہاں لگایا جدیدتن، یہی رول مرکب اشاری میں بھی لگے گا. وہاں پہ بھی حاضی الکتب. جزاک اللہ خیر مجاہد صاحب، جزاک اللہ خیر. حاضی الکتب جدیدتن یہ بن جائے گا. تو دیکھیے جملہ جو ہے وہ یعنی اس میں دو ایکسیپشنز آ گئی نا، دو جگہ پہ لگ گئی. اچھا اور کوئی مثال اس کے اندر سے اگر کوئی اٹیمپٹ کرنا چاہے، کوئی جملہ اٹیمپٹ کرنا چاہے تو بتائیے، ادروائز ہم آگے چلتے ہیں. جی نمبر 6 پہ ہے اللہ متقیوں کا ولی ہے. اللہ ولی المتقین. اللہ متقیوں کا ولی ہے. اللہ ولی المتقین. جزاک اللہ خیر، آپ نے مرکب اضافی اچھا بنا دیا. ولی المتقین، اور اللہ مبتدا ہے، ولی المتقین اس کی خبر. جزاک اللہ خیر. ایک اور مجھے انٹرسٹنگ اس میں نظر آ رہی ہے ایگزامپل نمبر 22. یہ دونوں بلکہ نمبر 24 دیکھیے، فاطمہ اور زید محنتی ہیں. اب اس میں بھی دو آگے تسنیہ ہے. کیسے اسے ٹرانسلیٹ کریں؟ ایک فاطمہ تو ہے، دوسرا زید ہے. ایک مذکر ہے، دوسرا مؤنث ہے. فاطمہ تو و زیدون
مجتہدان ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، آپ نے خبر جو استعمال کی ہے وہ خبر آپ نے تثنیہ مذکر کے لیے استعمال کیا ہے۔ جب اس طرح ہو جائے، جب دو آ جائیں اور دونوں جو ہیں وہ مل کے تثنیہ بن رہے ہوں اور اس میں مذکر اور مؤنث دونوں آ رہے ہوں، تو پھر مذکر والی جو جو یعنی جو ٹرم ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ مجتہدان ہی آئے گا یہاں۔ فاطمۃ و زید مجتہدان، جزاک اللہ خیر، اچھی مثال ہے اور آپ نے اچھا اس کا ترجمہ کیا، جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں، یہ بلکہ نوٹ نیچے لکھا ہوا بھی گیا، اگر ایک سے زائد ہوں مبتدا تو اور خبر اور مختلف الجنس ہوں تو خبر مذکر آئے گی، یہ بھی ہم نے ابھی ڈسکس کیا۔ اچھا، اب یہ ہم مکمل پیراگراف بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کو تیزی سے کر رہے ہیں اس لیے ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں متعلق خبر کیا ہے؟ متعلق خبر، جی یہ جملہ ہے، اس پہ غور کیجئے۔ الرجل موجود فی البیت، اردو میں ہے آدمی گھر میں موجود ہے۔ اگر میں اس کو اور سادہ بناتا جملے کو اور میں کہتا آدمی موجود ہے تو جملہ تو مکمل تھا، مبتدا کیا تھا؟ آدمی، موجود ہے خبر ہو جاتی۔ جب میں نے کہا آدمی گھر میں موجود ہے تو یہ جو اضافی انفارمیشن ایڈ ہو گئی جملے میں، یہ کس سے متعلق ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر سے متعلق، خبر زیادہ ایکسپلین ہو گئی، خبر جو ہے اس کو فردر الیبوریٹ کر دیا گیا۔ موجود ہے سے واضح نہیں تھا کہ کہاں موجود ہے، لیکن گھر میں ایڈ کرنے سے اب خبر اور واضح ہو۔ ہم کہیں گے آدمی گھر میں موجود ہے، اس میں آدمی تو مبتدا ہے، موجود ہے خبر ہے، اور یہ جو اضافی چیزیں ہم نے خبر کے متعلق بتا دیں یہ متعلق خبر ہے، اس کو ہم کہیں گے متعلق خبر۔ الرجل موجود، آدمی موجود ہے، فی البیتی، اب یہ جو فی البیتی ہے یہ گویا کہ متعلق خبر ہے۔ اگر آپ خالی فی البیتی کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب جاری بھی تو ہے نا، لیکن جملے میں اب یہ کس پوزیشن پہ آ رہا ہے؟ جملے میں اسے ہم کیسے ایکسپلین کریں؟ ایک مبتدا ہوتا ہے جملے میں، ایک خبر ہوتی ہے، تو کیا یہ مبتدا ہے یا یہ خبر ہے؟ نہ یہ مبتدا ہے نہ خبر ہے، بلکہ یہ متعلق خبر ہے۔ متعلق، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک چیز تھی جو ہم ابھی تک ہم پڑھتے رہے، جملے جو پڑھ رہے ہیں ہم اس میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتے رہے، ہم اس کو ٹرانسلیٹ تو کرتے ہیں لیکن جملے میں اس کی پوزیشن ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے رہے کہ بھئی یہ جو پارٹ ہے اس کی جملے میں کیا حیثیت ہے۔ ایک اور جملہ لے لیجئے، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صرف اردو میں پہلے اسے انالائز کریں، علم کی طلب فرض ہے، بات مکمل ہو جاتی۔ علم کی طلب، طلب العلم مبتدا تھا، فرض ہے، فریضۃ خبر ہے۔ یہ جو ہر مسلمان پر آ گیا بیچ میں، ہر مسلمان پر، یہ فردر ایکسپلین کر رہا ہے خبر کو، یہ کس پر فرض ہے؟ اضافی انفارمیشن آ گئی ہمارے پاس۔ یہ اضافی انفارمیشن جو ہے اس کو عربی میں ہم کہیں گے
علی کل مسلم، یہ گویا کہ متعلق خبر ہے. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر. اردو میں ترتیب تھوڑی سی اب آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. عربی میں متعلق خبر عموماً خبر کے بعد آتا ہے، عموماً. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب زور دینا ہو تو الفاظ آگے پیچھے کیے جاتے ہیں جملے میں. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا، کسی جگہ پہ پہلے بھی آ جائے گا متعلق خبر. پہلے آنے سے اس کی حیثیت نہیں بدلے گی، جملے میں اس کی حیثیت وہی ہوگی. ہاں، جملے میں ایک ایمفیسس کریٹ ہو جائے گا اس کے اوپر. تو اب ہم نے جملے میں تیسرا کمپوننٹ پڑھ لیا. ایک جملہ اسمیہ کا پہلا کمپوننٹ مبتدا، پھر خبر اور پھر متعلق خبر. یہ دیکھیے اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو اینالائز کیجئے کیا ہے. اللہ مبتدا ہے، قدیر خبر ہے، علی کل شیء کیا ہے؟ متعلق خبر. یہ متعلق خبر ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہ خبر سے پہلے آ گیا. یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا اللہ قدیر علی کل شیء، وہ بھی ٹھیک تھا. یہاں پہ علی کل شیء قدیر سے پہلے آ گیا، وہ یا متعلق خبر خبر سے پہلے آ گیا، یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے زور دینے کا. علی کل شیء پہ ہم نے زور دے دیا، یہاں پہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایمفیسائز کر دیا. ایکسیپشنز نکال دیں، کوئی چیز رہ نہیں گئی کہ جس پہ اللہ قادر نہیں ہے، ہر چیز پہ اللہ قادر. جبکہ اگر نارملی لکھا ہوتا ہے اللہ قدیر علی کل شیء، تو بھی الفاظ تو سب چیزوں کو کور کر رہے ہیں، لیکن جو زور اس کو پہلے لانے سے ڈلتا ہے وہ گویا کہ اس طرح نہ ملتا ہے. عربی میں کچھ جملے لیتے ہیں اور ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اردو کے جملوں کو عربی میں. یہ آپ کے سامنے کچھ اگزامپلس آ گئیں. 1 to 5 آپ خود ہی پک کر کے کسی کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے جو آپ کو جس میں آپ کو سہولت ہو. یہ نمبر 2 پہ اس طرح ہو سکتا ہے ذالک الکتاب ھدی للمتقین. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ذالک الکتاب، ذالکہ بھی یوز کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ ھذا بھی یوز کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے ھذا یوز کر لیجئے. ھذا الکتاب، اس کے بعد للمتقین ہدایت ہے. ھدی یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. للمتقین. ھذا الکتاب ھدی، ہدایت ہے. اور للمتقین آپ نے کہا کہ یہ متعلق خبر ہے متقیوں کے لیے، تو اس کو آپ نے آخر میں ایڈ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی اور جی کوئی اس میں آگے یہ جی 3 نمبر ہے مرد عورتوں پر قوام ہیں. الرجال قوام النساء. الرجال مرد، قوامین قوامون قوامین ہونا چاہیے کیونکہ قوامون حالت رفع میں آئے گا نا، قوامون. قوامون اس کے بعد عورتوں پر، علی الرجال علی النساء. النساء علی النساء. الرجال قوامون علی النساء. ٹھیک ہے جی، متعلق آگے خبر آ گیا عورتوں پر. آگے ہے چوتھا، نماز نیند سے بہتر ہے.
جی جی. الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. اب الصلاۃ خیر مکمل ہو گیا جملہ. یہ من النوم جو آ گیا یہ گویا کہ متعلق خبر ہے. نوم جو خبر ہے یہ اس سے متعلق ہے. تو من النوم الصلاۃ خیر من النوم. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اس کا مطلب ہے بات واضح ہو گئی, بات واضح ہوتی جا رہی. تو باقی لوگ بھی جو کلاس میں ہیں سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس پریکٹس سیشن میں. اچھا جی, اس کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو اسٹیرک کے ساتھ یا سٹار کے ساتھ لکھا ہوا ہے, بعض مرتبہ جملہ اسمیہ میں خبر موجود ہی نہیں ہوتی بلکہ متعلق خبر ہی موجود ہوتا ہے. ایسی صورت میں متعلق خبر کو قائم مقام خبر یا صرف خبر کہتے ہیں. اچھا, ہم خبر ہی پڑھتے رہے ہیں اس کو, لیکن آپ اب جب یہ متعلق خبر پڑھ چکے تو اب بات واضح ہو جائے گی. اگزامپل لے لیجئے, الرجل فی بیتن یا فی البیتی, سوری, الرجل فی البیتی, آدمی گھر میں ہے. یہاں پہ موجود ان کا لفظ نکل گیا. موجود ان گھر میں موجود ہے کا لفظ نکل گیا, موجود نکل گیا. الرجل فی البیتی رہ گیا. اب یہ اس سے مراد کیا ہے, غور کیجئے اس کے اوپر. ہاں, اس سے مراد تو یہی ہے نا کہ آدمی گھر میں موجود ہے, لیکن موجود کا لفظ بولنا نیسیسری نہیں سمجھا گیا. اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ, ہم اردو میں بھی ایسا ہی کہتے ہیں, آدمی یا زید گھر میں ہے, گھر میں موجود ہے نہیں کہتے. تو ہم وہ جو خبر ہے جو موجود کا لفظ ہے اس کو بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہی بات واضح ہو رہی ہے, اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے. اور اس صورت میں یہ جو آپ نے کہا گھر میں ہے, یہ جو شاید اوریجنلی کسی جملے میں متعلق کے فعل یا متعلق کے خبر ہوتا, یہی خبر بن کے آ گیا. تو آدمی گھر میں ہے, اس میں ہم کہیں گے مبتدا ہے الرجل, اور خبر کیا ہے اس کی, خبر ہے اس کی فی البیتی, جو شاید اوپر کچھ اگزامپلس میں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھا متعلق خبر کی صورت میں, لیکن یہاں پہ یہ گویا کہ خبر بن کے آ گیا. تو جب آپ کے سامنے جملہ لکھا ہوگا تو آپ اس کو اینالائز کر کے بتا سکیں گے کہ اس میں خبر ہے اور متعلق خبر بھی ہے, یا اس میں صرف خبر ہے, متعلق خبر موجود نہیں. میں صرف ان کی جو عربی والی سائڈ ہے ان مثالوں کی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. الرجل فی البیتی, الرجل مبتدا, فی البیتی ہم کہیں گے اس کی خبر ہے. اس کو قائم مقام خبر بھی کہتے ہیں, قائم مقام خبر, کیونکہ بظاہر یہاں پہ چونکہ خبر ایبسنٹ ہے تو یہ جو متعلق خبر ہے یہی خبر کے طور پہ پلے کر رہی ہے. ہم اس کو نہ متعلق فعل کہتے ہیں نہ خبر کہتے ہیں, ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں, یہ خبر کی جگہ پہ ہے. لیکن ہم اس کو اپنے کورس میں پڑھتے رہے ہیں خبر کے طور پہ ہی, بس یہ خبر ہے, زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرتے. فی البیتی, الرجل فی البیتی, اس میں فی البیتی خبر ہے. تو اب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ خبر, قائم مقام خبر اور متعلق خبر کیا چیزیں.
یہ بات اب واضح ہو گئی. یہ اس وقت زیادہ انٹرسٹنگ بنے گی یا زیادہ میننگ فل بنے گی جب جملے میں دونوں چیزیں موجود ہوں، خبر بھی ہے اور متعلق خبر بھی. جب دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں، ایک چیز موجود ہے، تو پھر آپ اس کو خبر ہی کہہ لیجیے. پھر ہم اس کو قائم مقام خبر کہیں یا ہم اسے متعلق خبر کہیں، اس کی بجائے ہم اس کو خبر ہی کہہ دیتے ہیں. اور یہی ہم نے بھی پڑھا، اسی کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں ابھی تک. جہنم للکافرین الجنت للمتقین الحیاء من الایمان. الجہنم کیوں نہیں ہے؟ الجہنم بھی ہو سکتا ہے جی، ہونا چاہیے بلکہ. ہاں لیکن ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جی بالکل ہونا چاہیے. مجھے تو اس میں کوئی ریزن نظر نہیں آتی کہ کیوں نہیں ہے. یہاں پہ بلکہ یہ اکیلا آ رہا ہے بغیر الف لام کے یا بغیر تنوین کے، تو یہاں پہ الجہنم ہی ہونا چاہیے. اچھا جی، آئیے آگے چلتے ہیں اور یہ والا رول ایکسیپشن دیکھ لیتے ہیں. بعض مرتبہ قائم مقام خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے. جملے میں ہم اس کو جو پڑھتے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ترتیب چینج کر دی جاتی ہے. اور یہ ترتیب چینج کرنا ہمیں پتہ ہے کہ کیوں ہوتا ہے، زور دینے کے لیے ہوتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، للہ یہ خبر ہے یا اس کو قائم مقام خبر کہہ لیجئے. یہ پہلے آ گئی اور ملک السماوات والارض یہ مبتدا تھا، یہ پورے کا پورا مبتدا تھا. زمین و آسمان کی بادشاہت، ملک السماوات والارض، للہ اس کے بعد آنا تھا. لیکن یہاں پہ زور دینے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے للہ کو مقدم کر دیا گیا. ہم کہیں گے مقدم کر دیا گیا. مقدم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے لے آیا گیا، مبتدا سے بھی پہلے لے آیا گیا. اب یہ جو للہ ہے یہ خبر تھی، یا اس کو ہم قائم مقام خبر کہہ لیں، یہ پہلے آ گئی مبتدا سے اور اس سے جملے میں زور پیدا ہو گیا. للہ خزائن السماوات والارض، اوریجنلی کیا تھا؟ خزائن السماوات والارض للہ، لیکن للہ پہلے آ گیا اور زور پیدا ہو گیا. الینا مرجعکم، مرجعکم تمہارا لوٹنا کیا تھا اوریجنلی؟ مرجعکم الینا، تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے. لیکن یہاں پہ الینا جو یہ بھی متعلق ہے خبر کہہ لیجئے یا خبر ہم سے کہہ دیتے ہیں. الینا کو ہم پیچھے لے آئے، پہلے لے آئے، تو اب زور آ گیا اس میں. الینا ہماری طرف ہے، مرجعکم تمہارا لوٹنا. ٹھیک ہے جی، آگے آئیے اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. آخری اگزامپل ہے جی، جار مجرور اور ظرف جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں بن سکتے. مطلب کیا ہے؟ یہ اگزامپل ہے آپ کے سامنے. یہ فی البیت رجل، فی البیت رجل، کہیں پہ صرف یہ جملہ لکھا ہو، گھر میں ہے رجل. اس کو دیکھ کے پہلی دفعہ جب آپ اس کو دیکھیں، اس کانٹیکسٹ کو بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر آپ اس کو دیکھیں تو ہم نارملی کرتے یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے اس میں جو پہلے والا حصہ ہوگا وہ مبتدا ہوگا
مبتدا وہ ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے، تو پھر یہ مبتدا جو ہے اس میں فی البیتی ہونا چاہیے اور رجلون اس کی خبر ہوگی. لیکن اب ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ مبتدا سے جملے کی ابتدا ہو. سادہ عام جملے کی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ نے اس میں زور دینا ہو تو پھر ترتیب بدل جاتی ہے. اس لیے ہم اب رول نہیں بنائیں گے اس چیز کو کہ جو پہلے آ رہا ہے وہ مبتدا ہے، بلکہ ہم اینالائز کریں گے کہ جملے میں اس کی حیثیت کیا ہے. جملے میں اس کی حیثیت جو ہے وہ خبر کی ہے، متعلق خبر کی ہے کہ مبتدا کی ہے. تو فی البیتی رجلن، یہ جو فی البیتی ہے تو جار مجرور کی فارم میں آتا ہے نارملی. یہ مبتدا نہیں ہے، یہ خبر ہے، چاہے پہلے بھی آ رہا ہو. رجلن مبتدا ہے، مع العسری یسرن، یہ یسرن خبر نہیں ہے، یسرن مبتدا ہے چاہے بعد میں آ رہا ہے. مع العسری خبر ہے یا قائم مقام خبر ہے چاہے پہلے آ رہا ہے. تو اب آپ کیسے پہچانیں گے اس کو؟ آپ پہچانیں گے اسے کہ یہ جار مجرور تو نہیں ہے کیا جو پہلے آ رہا ہے. اگر جار مجرور پہلے آ رہا ہے تو پھر یہ مبتدا نہیں ہے، پھر یہ خبر ہوگی جو پہلے آ گئی. فی الجسدی مضغۃ فی قلوبہم مرض لہم عذاب عظیم. لہم پہلے آ گیا، عذاب عظیم. یہ جو پہلے جار مجرور آ گئے یہ مبتدا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہیں؟ یہ خبر ہیں، اور مبتدا بعد میں آ رہا ہے. اچھا، یہ کیا صرف جار مجرور ہی پہلے آئیں گے تو مبتدا ہوں گے؟ نہیں، اس کے علاوہ سوری تو خبر یا متعلق خبر ہوں گے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے. جیسے ظرف امام المسجد شجرتن، امام کا مطلب ہے سامنے. امام المسجد مسجد کے سامنے، شجرتن درخت ہے. اب میں کہوں گا کہ یہ مسجد کے سامنے جو ہے یہ مبتدا ہے، شجرتن درخت ہے. جو یہ درخت ہے یہ خبر ہے اس کی، اور یہ جو جملہ ہے مکمل ہو گیا. مبتدا ہے امام المسجدی، شجرتن اس کی خبر آ گئی، جملہ مکمل ہو گیا. نہیں، یہ اصل میں شجرتن جو ہے یہ مبتدا ہے اور امام المسجدی جو ہے یہ اس کی خبر ہے. فرق صرف یہ ہے کہ امام المسجدی یہاں پہ پہلے آ گیا ہے، اس لیے میں پہچان نہیں سکا. اب یاد رکھنا ہے کہ نہ صرف جار مجرور، بلکہ اگر یہ ظرف جس کو ہم امام کہتے ہیں، امام ظرف ہے نا، سامنے، عند پاس، یہ بھی ظرف ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ ظرف جب پہلے آ جائے، نارملی ظرف جو ہے مرکب اضافی کے کمبینیشن میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی مبتدا نہیں بنے گا، وہ خبر رہے گا. بس یہ دو چیزیں ہیں جس سے ہم پہچانیں گے کہ اصل میں مبتدا کون سا تھا اور خبر کون سی تھی. تو یہ دو تین چیزیں ہم نے سیکھی آج. امپورٹنٹ چیز جو اس میں تھی، جو ہم نے نہیں پڑھی تھی پہلے اور اس طرح نہیں پڑھی تھی، وہ تھی متعلق خبر. وہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ تو کر رہے تھے، ہم اس کو خبر کے طور پہ ہی ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، لیکن ایسے جملے جہاں پہ مبتدا بھی ہو، خبر بھی ہو اور متعلق خبر بھی ہو، وہاں پہ یہ چیز زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہاں پہ خبر اور متعلق خبر کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جملے میں جب حصر کا مفہوم ہو، یعنی جب آپ ایڈوانس کر لیں خبر کو، جب آپ خبر کو پہلے لے آئیں تو اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن
کیسے پہچاننا ہے اس میں کہ خبر کون سی ہے اور مبتدا کون سا ہے، اس میں حصر ہے کہ نہیں ہے، اس میں ایڈوانس ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ آپ یہ دو نشانیوں سے پہچانیں گے۔ کون سی؟ پہلی نشانی ہے کہ جار مجرور اگر پہلے آ رہا ہے تو وہ متعلق خبر ہے، مبتدا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ظرف اگر پہلے آ رہا ہے تو وہ متعلق خبر یا خبر ہے، مبتدا نہیں۔ مبتدا اب اس کے بعد والا ہوگا، چاہے وہ آپ کو نکرہ ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن وہی مبتدا ہوگا۔ جیسے فی البیتی رجل، ابھی رجل نکرہ ہے لیکن یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسیپشنل کیسز ہم پڑھ رہے ہیں نا، ایک ہی ایکسیپشن ہم نے آج پڑھ لی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم آج 53 منٹ کی کلاٹ ہو گئی، تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اور لیکن اس میں یہ ایک اچھا امپورٹنٹ انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، یہ ہمارا کور ہو گیا۔ اور اب جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو ہم اس چیز کو خصوصی طور پہ فوکس کر کے ریوائز کر سکیں گے ایگزامپلس کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو کوئی کوشچنز اگر آپ کے ہوں تو لے لیتے ہیں، ادروائز ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، اور اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اسی طرح سے کچھ اور پارٹ پڑھیں گے، اسی جملے سے، جملہ اسمیہ سے متعلق ہی کچھ اور چیزیں پڑھیں گے یہیں سے آگے انشاءاللہ۔ چلیں جی، دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔